تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالرؤف حفظہ اللہ اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم بہترین امت تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، مگر بہترین امت کے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس امت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد سے واپس آئے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری دن تھے۔ یہ جو عشرہ ربیع الاول کا گزرا ہے پہلا، 29 صفر کو آپ بیمار ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ بڑے مشکل دن تھے۔ تو بقیع سے واپس آئے تو صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں حوض کوثر میں تمہارا پیش رہوں گا، تمہارے آگے آگے جاؤں گا۔ اور پھر کہا ان کو، بقیع والوں کے لیے دعا پڑھی، السلام علیکم اہل القوم من المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم پہ السلام علیکم ہو، تم پہ سلامتی ہو، ہم بھی ان قریب تمہیں ملنے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میں ان سے ملتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا نہیں میرے بھائی، تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ، میرے بھائی ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں۔ آپ کیسے خوش قسمت ہیں، میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائی کہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ قیامت میں آپ کو کیسے ان سے ملاقات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے سیاہ اونٹ ہوں اور اس میں کچھ اونٹ ایسے ہوں جن کا چہرہ سفید ہو اور ان کے پاؤں سفید ہوں، پہچاننا مشکل ہے۔ تو فرمایا میری امت کی پہچان وضو ہوگی، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے چمکتے ہوں گے۔ میں پوچھنے لگا ہوں وضو کرنے والے کافی لوگ ہیں کہ تھوڑے لوگ ہیں؟ فجر میں کتنے تھے آج؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، دل سے پوچھیں۔ کل ہفتہ کا دن گزرا ہے، اپنے دل سے پوچھے کہ 5 نمازیں پوری تھی اور جماعت کے ساتھ تھی۔ پرسوں جمعہ تھا، ربیع الاول بھی تھا، جلوس تو بہت نکلے ہوں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جمعہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سال ہر سال سے کبھی میں نے جمعہ نہیں چھوڑا، اور سال ہر سال سے جب سے ہوش سنبھالی ہے میری کبھی نماز نہیں گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ہیں، میں اس دور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 4 5 سال سے کہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ کے علاوہ نماز نہیں پڑھی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ تھے لوگ۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کے غلام، ان کے نوکر بتاتے ہیں 26 سال اور بعض تاریخ کے حوالوں میں لکھا ہے 30 سال کبھی مؤذن سعید سے سبقت نہیں لے جا سکا۔ یہ نہیں ہوا کہ اذان بعد میں ہوئی ہو اور سعید پہلے ہوئی ہو اور سعید بعد میں مسجد میں آئے ہوں، اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے، مسجد میں آ کے اذان سنی اذان سے پہلے۔ اور کہتے ہیں میں نے سعید کو نماز پڑھتے دیکھا، اپنے مالک کو، جن کا میں غلام تھا، کبھی زندگی میں میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے جماعت میں کھڑے ہوئے کسی کی گردن دیکھی ہو، کسی کی کمر دیکھی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے بتائیں؟
پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، کسی کی گردن دیکھی نہیں کبھی. تو ہمارے تو مسئلے بالکل اور ٹیڑھے ہیں. ہمارا مسئلہ ڈالر ہوگا، ہمارا مسئلہ پیٹرول ہوگا، ہمارا مسئلہ بجلی کا بل ہوگا، ہمارا مسئلہ کھاد کی قیمت ہوگا، ہمارا مسئلہ کپاس کا اونچ نیچ ہوگا، ہمارا مسئلہ نماز، دین، طہارت، اللہ کی جنت، آخرت، اللہ کی رضا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد اور مسلمانوں کے کام آنا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے ہوں گے، مگر جو اس کا حق ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ وضو کے آزاد چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امتی. اور ایک حدیث میں کہا کہ جو جتنا روشنی بڑھانا چاہتا بڑھا لے، وضو کر لے جتنا روشنی بڑھانا چاہتا. صحابہ کرام کو تو اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی. وہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باریاں لگائی اونٹ چرانے کے اوپر. اونٹ چراتے تھے، اس کو آر نہیں سمجھتے تھے، بکریاں چراتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائی. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی. میں بھی قریش والوں کی، مکہ والوں کی بکریاں چند سکوں کے عوض، چند قرات کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. مزدوری کے اوپر بکریاں چرائی. تو عقبہ کہتے ہیں کہ اونٹ چرانے کی باریاں ہوتی. شام ڈھلی اور میں اونٹ لے کے واپس آیا. میرے جو پیچھے مہمان نوازی کرتے ہیں نا، کہ مہمانوں کو نا باہر ہی لے آئیں، کھانا پینا ادھر آ کے کر لیں انشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ شام ہوئی. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آیا، اونٹ بھی میرے ساتھ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے 2 رکعت پڑھی، فرض نہیں کہہ رہے، نفل، توجہ کے ساتھ. نماز توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، توجہ کے ساتھ 2 رکعت اس نے پڑھی توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. اور ایک مسند احمد میں لکھا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو، سارے گناہ معاف. تو عقبہ کہنے لگے میرا دل چاہا کہ میں اپنے اونٹوں کو بٹھاؤں اور ابھی 2 رکعت پڑھ لوں. وہ حدیثیں سن کے عمل کرتے تھے یا صرف سن کے چلے جاتے تھے؟ کہتے کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنے اونٹ ادھر ہی بٹھا دوں اور ابھی 2 رکعت پڑھوں. تو کہتے میرے آگے ایک آدمی تھا، کہتے کہ شاید وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ. کہنے لگے کہ تو لگتا ہے دیر سے آیا ہے، بات تو اس سے بھی عمدہ ہو چکی. تو یہ 2 رکعت والی بات اور جنت کی بات میں ہے نا کہ میں ابھی 2 رکعت پڑھ لوں. جو 2 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا. یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم بھی 2 رکعت پڑھ لیا کریں. سب کچھ اللہ کا استعمال کرتے ہیں. دنیا میں کتنے نوکر ہوں گے، کتنے ملازم ہوں گے کہ ان کی حاضری نہ لگے اور پھر ان کی تنخواہ ان کو ملے. ہر 5 وقت میں حاضری لگتی مسجد میں، ہر عصر میں اور فجر میں فرشتے حاضری لگا کے جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے تیرا بندہ مسجد میں تھا یا نہیں تھا. زیادہ کی غیر حاضری لگ رہی کہ حاضری؟ تو غیر حاضری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نام کٹ جاتا ہے. بچوں کی غیر حاضریاں اسکول سے ہو جائیں، مزدور کی غیر حاضریاں نوکری سے ہو جائیں، ملازم کی نام کٹ جاتا ہے، تنخواہ نہیں ملتی. اور یہ تو رب کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. مگر جو دے رہے ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو متاع القلیل ہے، متاع الغرور ہے، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. میں اور آپ سب دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اصل زندگی گزار رہے ہیں؟ ہاں، جس کا مربع ہے اس کو بھی دھوکہ ملا، جس کے 2 مربع اس کو دگنا دھوکہ ملا، جس کے 10 مربع اس کو 10 گنا دھوکہ ملا. جس کے پاس 2 لاکھ ہے اس کو 2 لاکھ کا دھوکہ ملا، جس کے پاس 20 لاکھ ہے اس کو، جس کو زیادہ دھوکہ چاہیے وہ زیادہ دھوکہ لے لے، جس کو تھوڑا دھوکہ چاہیے وہ تھوڑا لے لے. یہ دھوکہ یہ قبرستانوں میں جتنے پڑے ہیں سب اس دنیا میں رہتے تھے، سب ایسے ہی کرسیوں میں بیٹھتے تھے، سب ایسے استری کیے ہوئے کپڑے پہن کے گھروں سے نکلتے تھے، سب کی گاڑیاں اور ٹریکٹر اور زمینیں اور ٹیوب ویل اور حویلیاں سب تھی. اور آج قبروں میں جا کے بس گئے اور پھر جانے والے کبھی واپس نہیں آئے.
ایک دفعہ گھر سے نکلتی ہے چارپائی، پھر چارپائی تو مسجد میں پہنچ جاتی ہے، بندے کبھی واپس نہیں آتے، سامان سارے پڑے ہوتے ہیں، کپڑے بھی لٹکتے ہیں، جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں، پرس بھی پڑے ہیں، چیک بک بھی پڑی ہے، رجسٹریاں بھی پڑی ہیں، بندہ نہیں ہے۔ میں ذمہ داروں سے روز کہتا ہوں کتنا شوق ہے ذمہ دار کو کہ زمین میرے نام انتقال ہو جائے۔ پٹوار خانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تحصیلداروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مجسٹریٹ کو کیوں جا کے پیش ہوتے ہیں؟ یار زمین کے انتقال کا کوئی مسئلہ حل کرو۔ بندے یہ کیوں بھول گیا کہ تو زمین کے انتقال کے بارے میں فکر مند ہے، تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا انتقال کس کے نام ہونے لگا؟ تو زمین نے اپنے نام انتقال کرتا ہے، اللہ کی ترتیب میں تو تیرا انتقال کس کے نام ہونا ہے؟ زمین کے نام انتقال ہو جانا ہے۔ اس مسجد میں اعلان ہوگا انتقال فرما گئے، آج زمین انتقال ہو رہی، کل بندے کا انتقال ہے۔ خوشی زمینوں کے انتقال کی ہے یا فکر اپنے انتقال کی ہے؟ جس کو فکر ہوگی، جس کو مرنا یاد رہتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا بھائی، جس کو موت یاد ہے وہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا، جس کو موت یاد ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کو مرنا یاد ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے۔ ہاں جس کو مرنا بھول جائے اس کی کیا بات ہے، اور مرنا بھول بھی جائے تو اللہ کے فرشتوں کو یاد رہتا ہے، وہ تو وقت آنے پہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ شادیوں کے دن بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، دولہے بھی فوت ہوتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھے، دلہنیں فوت ہوتی ہم نے دیکھی، بیٹے کی بارات تھی اور باپ فوت ہو گیا اور شادی میت میں بدل گئی، لمحوں میں دیکھا۔ بادشاہ فقیر ہوتے لمحے لگتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے زلزلے سیلابوں میں دیکھا، رات کو سوئے تو بادشاہ تھے، صبح کو اٹھے تو در بدر تھے، رات سوئے تو ایکڑوں زمین کے مالک تھے، کپاس کے، گنے کے، چاول کے اور کیا کیا، صبح اٹھے تو ایک تنکا بھی نہیں تھا۔ یہ سب اللہ اس کا نظام ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں تیرا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بات تو اس سے بھی عمدہ ہو گئی، تو عرض کرنے لگے بتائیں کیا ہوا؟ تو فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا۔ وضو کی حدیثیں جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ وضو کرنا کہ اچھی طرح وضو کرنا؟ چلیں یہ بھی آپ موقع نکال کے حدیث، اللہ کرے ہم حدیث پڑھنے لگ جائیں، میرے گھروں میں بچوں کو حدیثیں آتی ہوں، میری بیٹی کی شادی سے پہلے اس کو حدیثیں یاد کروائی جائیں، ان کو قرآن مجید کی آیتیں آتی ہوں، ان کو نماز آتی ہو، ان کو جنازے کی دعائیں آتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے پہ میرا خاندان، میری اولاد کھڑی ہو اور سارے چپ کر کے واپس چلے جائیں، 2-4 کو آتا ہو اور 70-80 منہ تے ہاتھ پھیر کے تر جائیں۔ میں کسی شہر میں تھا اور لوگ بھاگے آئے اور جنازے میں شریک ہوں، ویسے نہ کوئی وضو، میں نے کہا یہ بڑا اچھا شہر ہے، سب وضو کے ساتھ ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا سیاسی جنازہ ہے، اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو سیاسی جنازہ ہے، یہ تو سب ایک دوسرے کے نمبر پورے کر رہے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کون کرے گا؟ میت ایک سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے اور بیٹوں کو سب گلے مل رہے ہوتے ہیں، میت کی دعا کا احساس بھی نہیں ہوتا، حاضری اللہ کو لگوا رہے ہوتے ہیں کہ پتر نو پاج کے ان پیش ہو، کوئی حرج نہیں، اس کو تسلی دینا، حوصلہ کر دینا، اس کے ساتھ تعزیت کرنا، یہ سب دین کی باتیں ہیں، مگر نیت تو اہم ہے۔ کہا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے اندر چلا جائے۔ کھل جائیں گے نہیں، اسی وقت کھل جاتے ہیں۔ کہنے لگے عقبہ کو، یعنی کہ تو 2 رکعت کی بات کرتا تھا نا جنت، یہ تو 8 دروازے کھلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وضو والوں کو پہچانوں گا قیامت کے دن، میں حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو، تم سے آگے ہوں گا۔ انصار سے کہا تم پہ زیادتی ہو، تم پہ ترجیح دی جائے، صبر کرنا، حتیٰ کہ تمہاری اور میری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض پہ ملیں گے۔
ہر ایک کو حوض کی بشارت دیتے تھے، یا اللہ تو ہمیں توفیق دینا، ہمارے نصیب میں کرنا کہ ہم نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پہ ملیں۔ ورنہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میرے قریب لایا جائے گا اور فرشتے ان کو یوں ہٹائیں گے جس طرح کوئی بیگانہ اونٹ بندے کے ریوڑ میں آ جائے تو اس اونٹ کو کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے اجڑ کا نہیں ہے، یہ ہمارے ریوڑ کا نہیں۔ جس طرح وہ اونٹ چرانے والا بیگانے اونٹ کو اپنے لشکر سے ہٹاتا ہے، اپنے ریوڑ سے ہٹاتا ہے، یوں اس کو فرشتے ہٹائیں گے تو میں کہوں گا یہ امتی ہے۔ تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ جو دین آپ چھوڑ کے گئے تھے یہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی کرتے تھے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً لمن غیر بعد دینی، ان کو دفع کر دو، ان کو دفع کر دو۔ انہوں نے میرے بعد دین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جن کو قرآن کہے وہ کہیں گے ان کو پرے لے جاؤ، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دفع کر دو۔ انہوں نے میرے بعد دین بدلا تھا۔ تو میں تو دین تو بہت بڑی چیز ہے، دین کے سب سے بڑے رکن کی بات کرتا ہوں ایمان کے بعد، نماز کی ہے کہ بدل دیا؟ مسجد میں 3 بندے 4 بندے 5 بندے 3 بندے 4 بندے، اور گاؤں میں ابھی راشن دینا ہو، زکات صاحب سے کہے کہ راشن دینا ہے، اس گاؤں میں کتنے بندے ہوں گے؟ مربع کا مالک میں کہے گا یار جو مفت میں ملنا مینوں بھی دے دو۔ یہ بھی بات کر رہے تھے قاری صاحب، یہ فیض آباد مرادانی کی اور رحمدانی کی اور یہ سارے نہلانی، اب مجھے بھی تھوڑے تھوڑے نام یہاں پہ آتے ہیں، جلو والی، اس طرح کے نام کچھ کچھ کھٹ بزدار وغیرہ میرے ذہن میں ہے، پچھلے سال کا بھی یہاں رہا۔ تو ہم نے کہا ہم بیوہ عورتوں کو، کچھ آدمی آئے کہ ہم بیوہ خواتین کے لیے جو بہنیں ہیں ان کے لیے ہم کو مدد کریں گے۔ اچھے بھلے گھر ہیں، 80 سال کی مائی لا رہے ہیں، یہ بیوہ، اور میں کہ اللہ واسطے نو گھر لے جو دو ترے پوترے نے، یہ پتر کماندے نے، یہ ہجے بیوہ ہے۔ بیوہ تو وہ ہوگی جس کے بچے 5-6 سال کے چھوٹے بچے ہیں، ابھی اس کا خامد فوت ہوا ہے، گھر میں سہارا کوئی نہیں، یہ پوتریاں دوتریاں والیاں بھی کی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یتیم ہونے کے لیے بھی کیا ہے، نابالغ کو یتیم کہتے ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، کہ 50 سال کا بندہ اٹھ کے کی کہنا میں کی ہے۔ میرے ابا جی 30 سال پہلے فوت ہو گئے جتے میں 50 سال دی عمر چکی ہیں، وہ 50 سال دا یہ یتیمی ایک سوچ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ سے نکال لے اور کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس میں بات جو کرنے لگا تھا وہ آپ سے کہوں، اپنی زندگی کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، اپنے لیے آئے کہ لوگوں کے لیے آئے؟ کوئی کہتے ہیں ہاں قرآن میں تو یہی ہے کہ میں نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا، لوگوں کے واسطے نکالا، ساری انسانیت کے لیے نکالا، مسلمانوں کے لیے نہیں صرف آئے، ڈیرہ غازی خان کے لیے نہیں آئے، صرف بلوچ کے لیے نہیں آیا، پنجابی کے لیے اور پٹھان کے لیے اور سرائکی کے لیے نہیں آیا، یہ سارے انسانوں کے لیے آئے۔ ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے، مگر ہم سب اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں کہ دوسروں کے کام کر رہے ہیں؟ کریں گے بھی تو یار یہ میری برادری، ہماری برادری وہ ہے کہ جو ہمارے ابا نے بتائی ہے، کہ جو ہمارے نبی نے اور ہمارے قرآن نے بتائی۔ ہماری برادری کون سی؟ نبی اور قرآن۔ پتہ نہیں آپ کے تو یہاں میں نہیں جانتا برادری کا کتنا ہے، میں بلوچستان میں رہتا ہوں، سندھ میں رہتا ہوں، تھر پارکر میں، تو سب سے پہلے جب کیڑا تو کہنا میں مسلمان ہوں، کہتا پیچھے کرو مسلمان، مجھے اپنی برادری بتاؤ، کیونکہ وہ اسلام کو برادری، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ تم یہ چانڈیا بلوچ ہے، یہ لنڈ بلوچ ہے، یہ لغاری ہے، یہ مزاری ہے، یہ جمالی ہے، یہ فلاں ہے، ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ بطور مسلمان برادری ماننے کے لیے انما المؤمنون اخوہ، کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، ہماری برادری نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا، مگر برادری کسے کہتے ہیں؟ مجھ سے کیوں کہتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھے برادری کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری برادری ہے، ہماری برادری نہیں ہے، ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہماری برادری اکٹھی ہوئی ہے، بھی برادری سے باہر کے بندے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم ساری برادری نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے. یہ برادری کیا ہوتی ہے؟ یہ کنبے قبیلے تو اللہ نے بنائے ہیں، تعارف کے لیے بنائے ہیں کہ تکبر کے لیے؟ تعارف. یہ اللہ نے بنائے، یہ حقیقت ہے، یہ ختم نہیں کیے جائیں گے. اللہ کے رسول بھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں. کوئی غفاری کہتا تھا اپنے آپ کو، یہ سارے لوگ موجود تھے، مگر تعارف کے لیے یا تکبر کے لیے؟ تعارف کے لیے. آپ تو یہی کہہ رہے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کچھ برادریاں اونچی اور کچھ تو برادریاں نیچی، کچھ چودھری اور کچھ کمی. میں لفظ کمی کہتا نہیں، مگر اس کے سوا گزارا نہیں ہے. ایک ہی انسان ہے، یہ لوہارا نہ کام کرتا جی، یہ جلایا نہ کام کرتا جی، راز بستری نے. یہ لوہاروں کا کام کرنا نبیوں کا کام ہے. داؤد علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ لوہا ہی کٹ کرتے، زرہیں بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اگر راج تھے تو اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ مزدور تھے. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، ابا راج تھا، بیٹا مزدور تھا. نبی کپڑا بن رہے، بکریاں چرا رہے تھے. ترخانہ کام کس نبی نے کیا؟ کشتی کس نے بنائی؟ پھر کہیں نا ترخان تھے. ہم نے یہ کام کیا، یہ نبیوں کے کام ہے، یہ عظمت کے کام ہے، مگر ہمارے معاشرے نے سارا ایسا خرابی کی. ہم ہندوؤں میں سے آئے، اس معاشرے میں بر صغیر میں رہے، اور ہم نے کچھ قوموں کو اونچا کیا اور کچھ کو. مسلمان تو سارے برابر ہیں. بلال حبشی، سیدنا عمر فاروق، سب ایک جیسی زندگی گزارتے تھے، ایک جیسے ماحول میں رہتے تھے. یہاں تو اور اسی نے کہا، جہاں کہا نا کہ میں نے تمہارے کنبے اور قبیلے تعارف کے لیے بنائے، آگے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں تو مکرم اور محترم وہ ہے جو متقی ہے، جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس پرہیزگاری ہے، جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے. ہمارے پاس کو نہیں ہے. تو آئیں پھر اپنی بات پر ہوں. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالنا کیا؟ لوگوں کے کام آؤ، دوسروں کے لیے کچھ بہتری کرو. ان کو دعوت دو، ان کو توحید سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کی بھوک مٹاؤ، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ دو. وہ بیمار ہیں ان کا علاج کراؤ، وہ دکھی ہیں تو ان کے دکھ بانٹو. یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان. اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز، بڑا بے پرواہ، کمال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری، میں صبح پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آ جائے کر قسم اللہ کی، بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، جانور آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں پہ کام لینے پہ آ جائے نا، انسان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بنتا بہت ہے. سورت ہے سورت النمل. نمل کا کیا مطلب ہے؟ چونٹی، کیڑی. اس کو اپنی قوم کی فکر تھی. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے آ رہے تھے، چونٹیاں پھرتی تھی. ایک چونٹی باقیوں کو کہنے لگی سلیمان کا لشکر آتا ہے، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ساری مسلی جاؤ گی، ساری روندی جاؤ گی، پتہ کو نہیں لگے. تو سلیمان علیہ السلام اس کی باتوں کو سن کے کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سارا منظر قرآن مجید میں بیان کر دیا. ایک چونٹی کو باقی چونٹیوں کی فکر ہوئی، اللہ نے اس کی تقریر قرآن میں لکھی. چونٹی کے جملے، اس کی تقریر، اس کا واز قرآن مجید میں اس کا جملہ ہو بہو لکھا ہے. وہ منظر سلیمان علیہ السلام کا، اور سورت کا نام بھی کیا ہے؟ چونٹی. چونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے. وہ کہتی کہ تم ہلاک ہو جاؤ گی، مستی جاؤ گی، وہ کوئی اپنا بچاؤ کرو. میرے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے اور یہ کیڑے اس آگ کی طرف بڑھے. تم بھی آگ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو، اور میں تمہاری کمر سے کھینچ کے تمہیں واپس لاتا ہوں. تم ہو کہ میرے ہاتھ سے نکلتے جاتے ہو، پھسلتے جاتے ہو، میں تو واپس لانا، اسی چھٹ کے آگے سے جاتے ہو. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، بات تو ایسے ہی. کہا میں تمہاری کمر سے کھینچتا ہوں کہ تم آگ سے بچ جاؤ، تم ہو کہ میرے ہاتھ سے نکلتے. کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو نا، جتنا مجھے پتا، اگر تمہیں پتا لگ جائے نا آخرت کے مسئلوں کا، ہنسنا کم کرو، رونا شروع کر دو.
اور اپنے بستروں پہ اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا بند کر دو اور صحراؤں میں اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور کس کو یاد کرو؟ اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا بننی کی ہے، اصل میں تو یہ کہ پتہ نہیں کہ بننی کی کہا جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ لگ جائے تو تمہارے ہاتھ سے ختم ہو جائے۔ تم بستروں میں بیویاں شیویاں چھوڑ دو، تم گھروں کو چھوڑو اور جنگلوں میں نکلو اور صحراؤں میں نکلو اور اللہ کو یاد کرو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ بننا کیا ہے۔ قبر ہوتی کیا ہے؟ اگر ایک آدمی قبر سے واپس آ کے اپنی زندگی بتا دے، اگر قیامت کے بعد انسان کو دوبارہ عمل کا موقع، وہاں تو کہے گا بار بار یا اللہ ایک دفعہ موقع، کاش میں یہ کرتا۔ قیامت میں بڑے کاش ہیں، قرآن مجید میں نا بہت زیادہ کاش لکھے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کہے گا اب وقت گزر چکا، مگر ابھی وقت باقی ہے۔ جو بیٹھے ابھی ان کا وقت باقی۔ آگے اسی صورت میں ایک ہدہد کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ہدہد غائب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ملتے ہی رہی، اگر مجھے ملی تو میں اس کے گچی میں روڑ لوں، میں ذبح کر دوں۔ وہ آئی تو اس نے کہا کہ میں تو ایک قوم کو دیکھ کے آئی ہوں جو سب ایک عورت کو سجدہ کرتے ہیں، تو ایسی قوم دیکھی۔ وہ لمبا واقعہ، ایک ہدہد کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو گئی، ایک ہدہد کی وجہ سے پوری قوم کو اسلام ملا۔ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو اسلام ملا؟ ایک ہدہد اتنا سا پرندہ، پوری قوم کے اسلام کا سبب کون بن گئی؟ ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگے تھوڑی صبر کرو، میری گال تو سنو، تھوڑا ہولڈ کریں، میری بات تو سنیں۔ ہوا کیا تھا؟ میں تو ایسے ایک قوم کو دیکھ کے آئی، قوم بلقیس کی ساری بات بتائی۔ ایک ہدہد، ہاتھی کیسے تھے؟ ہاتھی آئے اور ابابیل آ گئی، چڑیا چھوٹی چھوٹی۔ اللہ نے چڑیا سے کام لیا، اللہ نے ہدہد سے کام لیا، اللہ نے چونٹی کا تذکرہ کیا۔ ہمارے اندر کسی کے اندر یہ اسپرٹ ہے، یہ جذبہ ہے، یہ شوق ولولہ ہے کہ ہم کچھ کریں، اور کروانے والا ابابیل کو توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو اتنی سی اس کے منہ میں کتنی کنکری آتی ہوگی، کتنا پتھر اس کے پاؤں میں پھنستا ہوگا جو وہ پھینکتی ہوگی، اور ہاتھی مرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے کھا کھا کے جس طرح جانور جگالی کر دیتا ہے، بھوسا بنا دیتا ہے، وہ حشر میں نے ان کا کر دیا۔ اور ہاتھی بھی کوئی غلط نہیں تھے، ان کو یمن کی طرف موڑتے تھے تو چلتے تھے، اور جیسے ان کو مکہ کی طرف کرتے وہ رک جاتے تھے۔ وہ بھی مکہ کی طرف بڑے نہیں، ابرہہ کا لشکر جو تھا، ہاتھیوں کو اللہ نے عقل دے دی، ابابیلوں سے اللہ نے کام لے لیا۔ اور 2023 کے مسلمان جو ڈیرہ غادی میں خان میں رہ رہے ہیں، یہ بھی کوئی اللہ کے دین کی کام کر رہے ہیں، کوئی جماعت کا کام کر رہے ہیں، کوئی زندگی کا مقصد ہے کہ بے مقصد۔ اوپر سے آپ کے پاس آئے ہوں گے ہمارے استاد جی نصر جاوید صاحب، تو وہ ایک بہت بات کیا کرتے ہیں کہ سڑک میں بیٹھے ہوئے ایک بچے سے کھڑے پوچھو نا کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ویسے۔ اسے پوچھے کہ تم سکول کیوں جاتے ہو، کہتا ہے ویسے۔ کہ تم نے صبح روٹی نہیں کھائی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ویسے۔ یا تم ساری رات سوئے رہے، وہ کیا جواب دے گا؟ ویسے۔ اسے کو تو پیدا کیوں ہے، جواب دیو، دسو تو صحیح، ویسے۔ خام خام۔ ہم میں سے زیادہ لوگوں کی زندگی با مقصد ہے کہ خام 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 خواہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو زندگی سمجھ کے نہیں گزار رہے، ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ واسطے اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ دوسروں کے کام میں۔ یہ درخت آپ کے ارد گرد ہیں، کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، ہمیشہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اور درختوں کی خوبی آپ کو بتاؤں، درختوں پہ جب پھل لگتا ہے تو اکڑتے ہیں کہ جھکتے ہیں؟ جتنا پھل آم لگتا جائے گا، جتنے کنو لگتے جائیں گے، جتنے امرود لگتے جائیں گے، درخت جھکتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، اکڑنا ہے کہ جھکنا ہے؟ سانو 4 پیسے لگ جاتے اکڑ لگ پہنے کہ چکن لگ پہنے؟ درختوں کو پھل ملتا ہے تو جھک جاتے ہیں، اتنے جھکتے کہ ٹانیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھل بھی انہی درختوں کو لگتا ہے جو جھکتے ہیں، اکڑنے والے درختوں کو میں نے تو پھل لگے نہیں دیکھا۔ آپ کے علاقے میں کوئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔
सीधे जाने वाले दरख्तों को फल नहीं लगता, साया देने वाले, झुकने वाले, इनको फल लगता है। सैफुल्लाह भाई मशवरा तशरीफ ले आइए। तो काम आए दूसरों के, ये आपके पास जानवर है, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये दूध पीते हैं पिलाते हैं? कोई बकरी अपना दूध नहीं पीती और बकरी गोश्त भी नहीं खाती। डेरा गाजी खान की राजनपुर की बकरियां, बकरे लोग ईद के ऊपर अरबों रुपए में खा जाते हैं, मगर कभी बकरी ने अपना गोश्त खुद नहीं खाया, कभी अपना दूध खुद नहीं पीते, दूसरों के लिए जीते हैं। कोई दरिया अपना पानी खुद नहीं इस्तेमाल करता, कहता तुम ले लो, मुझे नहीं। अल्लाह, कोई बंदा सोचे तो सही, हमेशा दूसरों के काम। ये अल्लाह ने जितनी, सूरज अपनी रोशनी से फायदा नहीं उठाता। जमीन, बंदा बंदे के साथ काश्तकारी करे तो आधा आधा मांगता है, आधा जमीन वाले का और आधा खर्च करने वाले का। अगर जमीन भी मांगने लगे कि मुझसे तो गल्ला उगाते हो, आधा मुझे मिलेगा और आधा उसमें मन डाल के आते हैं, वो अल्लाह की रहमत से 50 मन वापस कर देती है, मगर अपना हिस्सा नहीं मांगती। वो इतना कहती रब का हिस्सा तो दे दे। कितने जिम्मेदार जो रब का हिस्सा देते हैं? मैं 2011 में बदीन में सैलाब था, गुलारची में बहुत बड़ा सैलाब था सिंध में। बैठा तो एक आदमी मेरे पास आया, तो वो कर लेंगे, आप उनकी फिक्र न करें। कहने लगा मेरी 700 एकड़ मिर्च थी, इसका कितना उशर बनेगा? मैंने कहा अभी वक्त गुजर गया, अब ना पूछो, जब होती तो फिर पूछते। ये चावल सतलुज में अब मैंने देखा, पिछले साल आपके इलाकों में देखा, चावल भी गई, कपास भी गई, मकई भी गई, गन्ना भी। 100% चला जाए तो बर्दाश्त कर लेते हैं, और अगर 20वां हिस्सा 5% देना पड़े अल्लाह के रास्ते में तो सीधा सीधा कर। वो फिर बताएंगे नहीं पहले खर्चा निकाले, मैं ठेके वाला हूँ, मैं हिस्से वाला हूँ, खाद महंगी है। सारी महंगाई किसके खाते में डालते हैं? अल्लाह के खाते। मौलवी को 1 मन दाने दे दिए थे, वो काम वाले को 1 मन दाने दे दिए थे, वो घर जो रोटियां पकाने आती उसको 1 मन तोड़ा दे दिया था। 4 तोड़े दे के 2 मुरब्बे का जिम्मेदार क्या कहता? मैंने क्या किया? मैंने उशर दे दिया, नहीं चलेगा। ज़कात वाले उनसे पूछो, मेरे नबी का दौर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वो अमल करते थे। औरत आई, उसके साथ उसकी बेटी, सोने के 2 कंगन पहने उसने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे क्या तो इस सोने की ज़कात देती हूँ? सोना अब जिम्मेदारों के घरों में तो है, शहरों में खत्म हो गया, देहातों में अभी दौलत मौजूद है। गुर्बत का रोना रोते हैं। जिसका एकड़ 10 साल पहले 2 लाख का था, अब माशाल्लाह कितने का है? बोला तो सही, कुछ कम हो तो सही, हाँ जो भी कह लें। जिसको ठेका 10,000 मिलता था, अब साल का ठेका कितना जी? 30,000। ये तो ठेका 30,000। चलो होगा, हमारे इलाके में तो लाख 2-2 लाख रुपया ठेका इस वक्त। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है, इतना अनाज है। कहते गंदम बड़ी महंगी, एक बंदा रोए तो मैं क्या हुकूमतों की मिला, सारे पैसे किधर का रहे हैं? जिम्मेदार को तो टैक्स भी कोई नहीं लगे, मेरे कहने तो लवाना लेना। जिम्मेदार तो वो जिसके ऊपर टैक्स भी कोई नहीं, एक अल्लाह का हक है वो भी नहीं। तो उसने, और बच्ची ने 2 सोने के कंगन पहने। वो आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने पूछा ज़कात देती हो? कहने लगी नहीं, इसकी ज़कात नहीं दी। तो आपने फरमाया क्या तुम पसंद करती हो कि इन कंगनों के बदले में तुम्हें आखिरत में क्या पहनाया जाए? आग के कंगन। ये सोने की जो चूड़ियां पहनी हुई हैं, क्या तुम पसंद करती हो कि इसके बदले में आग के कंगन हो? उस औरत ने अगली बात नहीं की कि कितनी ज़कात बनेगी, कितने पैसे बनेंगे, क्या लेना। उसने बेटी के हाथ के दोनों कंगन उतारे, अल्लाह के नबी को पकड़ा के कहती है हमारे नहीं। 2.5% ज़कात दी कि 100% दे दिया? वहां तो, यहां जिम्मेदार से को ऊंटों की ज़कात है, यहाँ से को बकरियों की ज़कात है, यहाँ पे कोई काम जमात करती है। सैलाब में आपके इलाकों में आंखों में से देखा आपने सारा कुछ, ठीक है जमात तो ठीक चल रहा है, यही कहते रहते हैं। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक आमिल को भेजा कि जाओ मेरा फलां सहाबी मदीने से बाहर है, उससे जाके ज़कात लेके आओ। उसका ऊँटों का बड़ा ऊँट, वहाँ ज़कात बंदे नहीं देते थे, खुद आमिल आके हिसाब करता था। या अल्लाह तो हमें वो ईमान दे, वो अमल दे, वो जिंदगी दे, उसकी कोई झलक हमें। तो वो सहाबी वहां पहुंचे, उस सहाबी को कहा कि ज़कात, मुझे क्या पूछते हो, जाओ जाके अंदर हिसाब करो। तो बाहर निकला तो कहता है एक ऊंट का बच्चा आपकी ज़कात बनी। कहता मैं नहीं देता। नहीं अभी रुक जाएं, यहाँ फैसला ना कर दें, बात इससे बड़ी है। कोई नेगेटिव, कोई मनफी बात ना करे, बात इससे बड़ी हो गई है। कहता ये मैंने नहीं देना। हाँ क्यों? कहता ना ये सवारी के काबिल, ना दूध के काबिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे भेजा है, और तू ये बचुंगड़ा ऊंट का बच्चा लेके जाएगा, सबसे जवान ऊंट लेके जा, सबसे कवि, सबसे शानदार जानवर ज़कात में दूंगा। उसने कहा मैं नहीं लेता, बनता नहीं, क्योंकि मेरे जिम्मे हिसाब है, हिसाब में ये बच्चा है। लेने वाला कहता है मैंने थोड़ी लेनी है, और देने वाला क्या कहता है? दोनों की तकरार होगी। तकरार होते होते मदीने पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बता रहे हैं हमारे साथ ये हो गया। आप फरमाने लगे जो बनती तेरी ये बच्चा ही ज़कात है, मगर जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा भी। आज मसले हल करना चाहते हैं, शुरू करते हैं। बारिशें बेवक्त होती, ज़कात देना शुरू कर दे। आपने फरमाया जब तुम ज़कात रोकोगे अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक देगा, और अगर ये जमीन पे चौपाए और जानदार ना होते, जानवर ना होते, तुम्हारे नसीब में एक कतरा बारिश ना होता। बारिश तो अब होती है, फायदे की कि बेफायदा? मेरे नबी बारिश देखते तो साथ ही कहते थे अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाह बारिश ना दे, फायदे की बारिश दे, फायदे की बारिश। तो अल्लाह वास्ते करके कुछ कोशिश करें कि हमने एक दूसरे का भला करना है, एक दूसरे को दीन सिखाना है, अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, और नमाज सीखनी है, और इसका तर्जुमा सीखना है, और इसके सजदे सीखने हैं, और इसके रुकू सीखने हैं। और अपने माल को वही हलाल करेगा। माल सिर्फ इससे हराम नहीं होता कि झूठ से कमाए, माल में अल्लाह का हक रोक ले तो खराब हो जाता है। और माल के सदके के लिए मैंने अभी वुजू की हदीसें आपको सुनाई। वुजू के बगैर नमाज नहीं है, और हलाल के बगैर सदका नहीं है। अल्लाह हलाल से कबूल, ज़कात सदका उसका जिसका हलाल है, और नमाज उसकी जिसका वुजू है। तो इंशाअल्लाह ये ज़कात अल्लाह साहब ने ये आज महफिल सजाई, माशाअल्लाह डेरा गादी खान का प्रोग्राम देख के बहुत दिल बाग हुआ। तो इंशाअल्लाह ये दावत का काम इलाकों में शुरू करें, दूसरों को फिक्र दें। ये हदीसें जो मैंने सुनाई ये तो 2, 4, 6 होंगी, हदीसें तो हजारों हैं। याद करें, पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, दीन के लिए कुछ सीखें, इल्म हासिल करें, और खिदमत का काम करें। कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है, कोई परेशान हाल है, कोई गरीब है, किसी बच्ची की शादी का मसला है, किसी मरीज के इलाज का मसला है, MNA MPA का इंतजार ना करें, खुद करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। जो आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ा देगा, जो पीछे हटेगा अल्लाह ताला उसको पीछे हटेगा। और इसी नहीं कर सकते। और जी ऐसे गरीब लोग हैं, पता नहीं ये कौन से गरीब लोग हैं, पाकिस्तान के जिस इलाके में चले वो क्या कहते हैं, हम क्या घरों में बर्तन रखने की जगह नहीं। मैं जिम्मेदारों के घरों में जाता हूँ, 4 पाइयां जमीन पे बिछी के, 4 पाई पे 4 पाई, 4 पाई पे 4 पाई, 4 पाइयां एक दूसरे चढ़ाई जमीन पे रख, जगह नहीं है, मंजियां शांति, पेटी पे पेटी चढ़ाई हुई है, क्योंकि पेटियां जमीन पे रखने की जगह नहीं, पक्के उत्ते रखे हैं। एक वक्त था कि हमारे घरों में गुर्बतें थी वाकयातन। अब तो मैं किसी गांव में भी जाऊं तो रजाई नहीं देते, कंबल निकाल के लेके आते हैं। अब तो गांव में भी जाऊं तो गांव के 20-25 घरों में तो एसी चल रहे होते हैं। और अब पैदल चलने वाले कम, और मोटरसाइकिल पे सफर करने वाले और गाड़ी पे जाने वाले ज्यादा है। पाकिस्तान का एक सर्वे है, पाकिस्तान में आबादी कम और मोबाइल फोन ज्यादा है। शुक्र करना चाहिए कि नहीं? मैं ये नहीं कहता क्यों है, सिर्फ ये कहता हूं शुक्र करें, ना शुक्री का कलमा छोड़ें, और जो हमारे इलाके में गरीब हैं, बेबस लोग हैं, उनको ठीक कर दें, और अपने इलाके के छोटे छोटे मसले हल करें। कोई नाली है, पुली है, गटर है, सड़क है, कब्रिस्तान है, ये इसका इंतजार मत करें। पैसे जमा करके हर महीने 200, 400 जमा करें, और एक जमादार गांव में रख लें, तो वो सारी सफाई करेगा, सारा कूड़ा उठाएगा। अपने घर के इलाके को तो अपनी गलियां, हम मोहताज नहीं हैं,
گلی میں سے جس بندے نے رستے میں سے کانٹے اٹھائے تھے وہ جنت میں چلا گیا تھا. جو مستقل تکلیف دور کر دے گا اس کو نہیں جنت ملے گی. لڑوں کی صلاح کروائیں. ہمارے ہاں میرا بندہ کرنے تھانے کچہری کا کام ہوئے گا تو سیاست ہوگی. ہم ایک ووٹ رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں تھانے کچہری جانا ہے کیوں؟ گاؤں میں ایک پنچایت بناؤ نا, جو مسئلہ آئے وہاں سنیں گے اور حق انصاف سے فیصلہ کریں گے. تھانے تے بھی آخر کتنے مکری گل صلاح کرنا. تھانے دار بٹھا کے ڈی ایس پی بھی کہنا دونوں پارٹیوں نے سن کے کی کہنا یار کی کر دو. جب وہ عدالت میں دیکھتے نا وہ حوالے آتے ہیں کہ آتی بس ہتھ کڑیاں لگی. انہوں کہتے کی رات کہندا بس ابا کل پگڑی انہوں نے پیرا چ رکھا ہے تے صلح ہو جائے گی تے دعا کرو ضمانتاں تے نہیں ہو رہی. صلح دی کوشش لگی ہے. بندے اسی 6 مار چھڈے نے 4 ساڈے بھی مرے نے تے انہاں سے سارے کس کام تے لگے ہیں صلح تے پہلے ہی نہ لڑو تے جے لڑ پے تے پنڈ وچ بیٹھ کے صلح کر لو. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کمیٹیاں بنا لیں گے, خدمت کے اس کام کو رواج دیں گے, ہماری محتاجیاں ختم ہوگی اور ہمارے محتاجوں کے مسئلے حل ہوں گے. اور جب ہم خرچ کرنے کی عادت میں آئیں گے اللہ کی رحمت آئے گی اور ہم ایک مضبوط پاکستان میں رہتے ہیں. یہ افریقہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کا کلکتہ اور بمبئی نہیں ہے, یہ ایک پاکستان ہے جس کے کونے کونے میں دریا بہتے ہیں. سفر شروع کر دو, کہیں ستلج آئے گا, کہیں چناب آئے گا. یہ سندھی مان نہیں ماشاءاللہ کہاں سکردو سے چلتا ہے اور کراچی اور ٹھٹھے تک اور سجاول تک سندھی نہیں مکتا. اتنے دریا, اتنی نہریں, اتنا سبزہ, اتنا پھل. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, ان نعمتوں کو قدر کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو لوگ اس وقت سیاست میں آئے ہیں, جو آپ سے اقتدار نہیں مانگتے, اس ملک کی اصلاح مانگتے ہیں, جو آپ سے اللہ کے دین کا تقاضا کرتے ہیں, جنہیں اپنا کرسی پہ آنا پسند نہیں ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکستان پہ آ جائے. جس وعدے پہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ, اس وعدے کو وفا کریں. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.